السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام برہ تھا اور قبیلہ خزاعہ کے خاندان مستلق سے تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بنو مستلق کے سردار تھے۔ انہوں نے قریش کے اشارے پر اپنے قبیلہ کو مدینے پر حملہ کے لیے تیار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبان 5 ہجری کو مجاہدین کی ایک جمعیت کے ہمراہ مدینہ سے بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ حارث کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریسیع میں قیام کیا۔ یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ ان کے 11 آدمی مارے گئے اور 600 کے قریب گرفتار ہو گئے۔ ان اسیروں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ چونکہ قبیلہ کے رئیس کی بیٹی تھیں، لونڈی بن کر رہنا گوارا نہ ہوا۔ حضرت ثابت سے درخواست کی کہ مجھ سے کچھ روپیہ لے کر چھوڑ دو۔ وہ راضی ہو گئے اور 9 اوقیہ سونے کا مطالبہ کیا۔ اب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، مصیبت زدہ ہوں، آزاد ہونا چاہتی ہوں، از راہ کرم میری مدد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں تمہارا زر مکاتبت ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں؟ حضرت جویریہ فوراً راضی ہو گئیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا زر مکاتبت ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان کا پہلا نام برہ بدل کر جویریہ نیا نام رکھا۔ ان کے حرم نبوی میں داخل ہوتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے قرابت نبوی کا پاس کرتے ہوئے تمام اسیران جنگ رہا کر دیے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ اس موقع پر بنو مستلق کے 100 خاندان آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ اس واقعہ کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلہ کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ حضرت جویریہ کے والد کو خبر ملی کہ ان کی بیٹی لونڈی بنا لی گئی ہے، تو وہ بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر بیٹی کی رہائی کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ راستہ میں 2 اونٹ جو انہیں پسند تھے عقیق کے مقام پر کسی گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ اور مال و اسباب لے کر مدینہ پہنچے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو قید کر لائے ہیں، یہ تمام مال و اسباب لے لیں اور اسے رہا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے اطلاع ملی کہ یہ شخص 2 اونٹ چھپا آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 اونٹ جو تم چھپا آئے ہو وہ کہاں ہیں؟ حارث یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے اور بخوشی اسلام قبول کر لیا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ جویریہ لونڈی نہیں بنائی گئیں بلکہ حرم نبوی میں داخل کر لی گئی ہیں تو بے حد مسرور ہوئے اور شاداں و فرحاں بیٹی سے مل کر واپس چلے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت سے نہایت شغف تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو انہیں اکثر عبادت میں مشغول پاتے۔ ایک دن رسول اللہ نے انہیں صبح کے وقت مسجد میں عبادت کرتے دیکھا۔ دوپہر کو پھر ادھر سے گزرے تو حضرت جویریہ کو اسی حالت میں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ہمیشہ اسی طرح عبادت کرتی رہتی ہو؟
جواب دیا، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھا کرو، ان کو تمہاری نفلی عبادت پر ترجیح حاصل ہے۔ سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا، آپ کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا، میری کنیز نے صدقہ کا گوشت دیا تھا، بس وہی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے آؤ، جس کو صدقہ دیا گیا اس کو پہنچ چکا۔ حضرت جویریہ کو عزت نفس کا بھی بہت خیال تھا، چنانچہ اسیر ہونے پر اپنی آزادی کے لیے انہوں نے حتی الامکان پوری کوشش کی۔ حضرت جویریہ نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ حضرت جویریہ سے چند احادیث منقول ہیں، جن کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر جیسے جلیل القدر صحابہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقوی کی علامت پردہ ہے، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، يدنين عليهن من جلابيبهن